اب اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. خود مولا نے دعا میں ارشاد فرمایا, دعائے صباح کا جملہ پڑھ رہا ہوں میں, پہلے مولا علیہ السلام کا جملہ پڑھتا ہوں, پھر آتا ہوں اب عبداللہ حسین علیہ السلام پر. یا حسین کے کلام میں ملے گا یا حسین کے بابا علی ابن ابی طالب کے کلام میں ملے گا. اور یاد رکھو علی نے جو کچھ بیان کیا وہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے کہ خود فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے علم کے 1000 باب کو سیکھا اور ہر باب سے 1000 باب کو نکالا. تو باب مدینۃ العلم ہونا اسی کو کہتے ہیں نا. مولا نے فرمایا دعائے صبا میں کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, اے وہ کہ جس کی ذات ہی خود اس کی ذات پر دلیل ہے, اسے کسی اور دلیل کی باہر سے ضرورت نہیں ہے. یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں فرمایا, یہ میں امام حسین اور توحید پر بیان کر رہا ہوں. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بیان فرمایا متى غبت حتى تحتاج الى دلیل. خدا کی قسم یہ جملہ ایسا ہے نا کہ اس کے جتنی مرتبہ اس کو پڑھا جائے اور کوئی فرط مودت میں جھوم جائے اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. فرمایا پروردگار تو حسین کے لیے غائب کب تھا کہ تیرے لیے کسی الگ سے دلیل کی ضرورت پیش آ جائے. دیکھیں ہم نے پہچانا ہے اللہ کو پہاڑ سے, ہم نے پہچانا اللہ کو زمین و آسمان سے, اپنے وجود سے, ہم نے پہچانا اللہ کو اس کی مخلوقات سے. لیکن تصور فرمائیے کہ جب کچھ نہ تھا اور یہ تھے تو یہ کس کے ذریعے اللہ کو پہچانتے؟ بھئی اولو ما خلق اللہ نوری, میں تو وہ حدیث پڑھا ہوں جو تمام مسلمانوں میں متفق ہے. کہیں پر یہ حدیث ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے, پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور کہیں پر یہ حدیث ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے حوالے میں کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم روح اور جسد میں تھے, تو میں اس وقت بھی نبی تھا. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو خلق فرمایا, تو اب کیا ایسی اور کوئی شے ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہو؟ ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں. ابھی تو یا اللہ ہے یا اس کا بندہ خاص ہے. تو ان کی جو معرفت ہے نا اللہ سے وہ بلا فصل ہے. ان کی جو معرفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ بلا فصل ہے. وہ کسی اور درمیان میں کسی شے کی محتاج نہیں ہے, اس لیے کہ کچھ تھا ہی نہیں. خود جناب امیر نے فرمایا کہ کان اللہ ولا شیء معہ, خدا تھا اور کچھ نہیں تھا. فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا. قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنۃ والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام. اس سے پہلے کہ اللہ پانی کو خلق کرتا, قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنۃ والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام, 4,24,000 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کی معرفت تو اللہ سے براہ راست ہوئی نا, بلا فصل ہوئی. تو کہا متا غبت حتی تحتاج الی دلیل. اور یہ جانتے ہیں کہ ایک ہی نور ہے, اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. فرمایا پروردگار تو حسین کے لیے غائب کب تھا کہ حسین کو تیرے وجود کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت پیش آئے. عمیت عین لا تراک علیہ رقیبہ, فرمایا اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے اپنا نگہبان نہیں دیکھتی. یہ امام حسین علیہ السلام ہی فرما سکتے تھے, دعا عرفہ میں میرے مولا کا کلام ہے. اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. بس یہ ظاہری بصارت کی آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ بصیرت کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو جناب امیر نے بھی فرمایا. اچھا, جب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی معرفت تو بلا فصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اس لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں, حسین کربلا کے بعد امام نہیں بنے. ہائے 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 ہائے, میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے. حسین ابن علی کربلا کے بعد امام نہیں بنے. کربلا تو امامت کے ظہور کی معراج کا نام ہے. حسین تو بچپن میں تھے اور حضور نے فرمایا کہ جنتی نہیں ہے فقط, سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. دیکھو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا کے مطلب میں بحث ہو سکتی ہے کہ کیا مطلب تھا, سید کے مطلب میں تو کوئی بحث نہیں ہے نا کہ کیا مطلب تھا. سید کا مطلب تو آقا ہی ہے نا, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. مولا کے مطلب میں بحث ہو سکتی ہے, سید کے مطلب میں کوئی گفتگو نہیں ہے. تو حضور نے یہ جو ساری حدیث ارشاد فرمائی, الحسن والحسین امامان قاما وقعد, حسن اور حسین امام ہیں چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسین منی وانا من الحسین, ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. یہ سب اس وقت ارشاد فرمائی کہ جب عبداللہ حسین 5 یا 6 برس کے تھے. حسین کربلا کے بعد امام نہیں بنے, یہ عالم اسلام کو میں بتلانا چاہتا ہوں.
حسین تو بچپن میں امام ہے، اور بچپن میں بھی حضور نے اعلان فرمایا ہے، ورنہ تو عالم انوار سے حسین کا نور رسول اللہ کے نور کے ساتھ ہے۔ اس لیے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام، میں بات کو ایک نتیجے تک پہنچاؤں گا کہ جتنی قرآن کی آیتیں امام حسین کے لیے ہیں اور پنجتن کے لیے، وہ بھی اسی وقت نازل ہوئیں کہ جب اب عبداللہ الحسین کا زیادہ سے زیادہ سن 8 برس تھا، اس لیے کہ 8 برس کے سن میں حضور مکرم کا وصال ہو گیا، جو وحی قرآنی تھی اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو جو کچھ ہے وہ فقط اس 8 برس کے سن میں، یاد رکھیے گا یہ، یعنی حسین علیہ السلام کو حضور مکرم بچپن میں چادر میں لیں اور اللہ آیت نازل کرے، حسین علیہ السلام بچپن میں روٹیاں دیں اور اللہ آیت نازل کرے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، حسین کو بچپن میں لے جائے مباہلے میں اور اللہ آیت نازل کرے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جو کچھ ہے جس کا بچپن یہ ہے، آج آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم، فقیہ، مفتی، ان سے پوچھئے زندگی کے اختتامی مراحل پر کہ آپ کی تمنا کیا ہے، سب سے بڑی آرزو کیا ہے، کہ وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ جنت نصیب فرمائے، تو کہیں جنت حتمی ہے، کنفرم ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے جنت حتمی ہے، کہ اللہ سے دعا ہے۔ ہماری آخری انتہا یہ ہے کہ جنت کی آرزو ہو جائے۔ حسین کا آغاز یہ ہے کہ جنت نہیں، جنت کا سردار ہے حسین۔ صلوات بے اللہم صلی علی، لہذا حسین فقط شہید نہیں ہے، سید الشہداء ہے حسین۔ خود قرآن میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، میں خاص نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، تو اللہ نے متقین کی اور اولیاء اللہ کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ تو اسے آپ خالی دنیا میں کیوں سمجھ رہے ہیں؟ جو شہید ہے اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہے، وہ بھی اللہ کے اذن سے تقسیم کر رہا ہے۔ تو جب شہید تقسیم کر رہا ہے تو سید الشہداء، ان کی جانب سے کیا کچھ نہ نصیب ہوتا ہوگا انسانیت کو۔ اور یہ رزق فقط مادی نہیں ہے، آج بھی جو دنیا کے حالات ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج بھی امام حسین کے نام سے حریت کا درس، آج بھی امام حسین علیہ السلام کے نام سے غیرت کا درس، آج بھی امام حسین علیہ السلام کے نام سے شجاعت کا رزق، حریت کا رزق، غیرت کا رزق، شجاعت کا رزق، یہ حسین ایسے تقسیم کر رہے ہیں کہ حسین کے ماننے والے جہاں کہیں ہیں وہ یزیدیت کی ناک کو زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ تو وہ رزق آج تک تقسیم ہو رہا ہے، خالی مادی رزق نہیں ہے۔ بقول شاعر، نماز کو بھی چونکہ زندگی ملی امام حسین سے نا، تو نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ مل کے آج تک یہ رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ میں توحید پروردگار امام حسین اسلام پہ بات کر رہا ہوں۔ جو کچھ ہے عطا وہ اللہ کی جانب سے، لیکن تقسیم ہو رہا ہے بنام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، اور وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں، وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ تو حسین بن گئے تمام انبیاء کے وارث۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ، یا وارث علی ولی اللہ۔
تو حسین علیہ السلام میں اجتماع ہو گیا تمام انبیاء کی وہ تمام صفات جو الگ الگ ظاہر ہو رہی تھی.